قصہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سنائی کہ تمہارے ہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اس کا تفصیلی بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ اس کا نام اسحاق ہوگا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جو سارہ ہے وہ قوموں کی ماں ہوگی اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ اور ہنس کے دل میں کہا کہ کیا 100 برس کے مرد کو بیٹا پیدا ہوگا، اور کیا سارہ جو 90 برس کی ہے بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے کہا بے شک سارہ ایک بیٹا جنے گی تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا جب وہ 8 دن کا ہو ختنہ کیا۔ اور اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یہ سیکھ ہے اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے یہ دھک کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ ہنستا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 90 برس کی عمر میں بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ سن کر بہت حیرت ہوئی، اور انہیں ہنسی آ گئی، اور اس ہنسی کی وجہ سے بھی بیٹے کا نام اسحاق رکھا گیا، اور یہ نام ان کی پیدائش پر ان دونوں حضرات کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث ہوا۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کا ذکر نہیں ہے، البتہ تورات میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے فرمایا کہ میں نے طے کیا ہے کہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی شادی ان کنعانی خاندانوں میں ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ اپنے باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں گا۔ اس لیے تو سامان شادی لے کر فدان آرام میں جاؤں گا۔ میرے بھتیجے بتویل بن نحور کو میرا یہ پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق سے کر دے، اور اگر وہ اس رشتے پر راضی ہو جائے تو اسے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے ہمراہ ہی روانہ کر دے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ غرض وہ فوراً فدان آرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے اونٹ کو ایک جگہ بٹھا دیا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کرے۔ الغرض العزر نے جس جگہ اپنا اونٹ بٹھایا تھا اس کے قریب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بتویل کا خاندان آباد تھا۔ یہ بھی تلاش میں مصروف تھا کہ سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی آتی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر اپنے گھر کو لے جا رہی تھی۔ العزر نے اس لڑکی سے پانی طلب کیا تو لڑکی نے اسے پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی پانی پلا دیا، اور پھر اس لڑکی نے العزر سے اس کا حال پوچھا تو العزر نے اس لڑکی سے بتویل کا پتہ دریافت کیا۔ لڑکی نے بتایا کہ بتویل میرے والد ہیں، اور العزر کو مہمان بنا کر لے گئی۔ مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی۔ لابان نے العزر کی بے حد خاطر مدارت کی اور آنے کی وجہ پوچھی۔ العزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام انہیں سنایا۔ لابان کو اس پیغام سے نہایت ہی مسرت ہوئی اور اس نے بہت ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفقہ کو العزر کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 لڑکے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور ان کی بیوی رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ عیسو شکاری تھے اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب خیمہ میں ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب وہ بوڑھے تھے اور ضعیف ہو گئے اور نظر بھی کمزور ہو گئی تھی اپنے بیٹے عیسو کو برکت کی دعا دینا چاہی تو انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا پکا کر میرے لیے لاؤ تو میں تمہیں برکت کی دعا دوں گا۔
रफ़का ने जब ये सुना तो उन्होंने फ़ौरन हज़रत याकूब को बुलाकर कहा कि जल्दी से उम्दा खाना तैयार करके अपने वालिद मोहतरम हज़रत इसहाक की खिदमत में पेश करो और बरकत की दुआ ले लो। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नाम बताए बगैर ऐसा ही किया और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से बरकत की दुआ हासिल कर ली। ये देखकर इसू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कीना रखने लगा, इसलिए इसकी वालिदा रफ़का ने हज़रत याकूब को ये राय दी कि वह अपने मामू लाबान के यहाँ कुछ दिनों के लिए चले जाएं। हज़रत याकूब मामू के यहाँ पहुँचे और कुछ मुद्दत उनके यहाँ मुकीम रहे और यके बाद उनके दो मामू ज़ाद लड़कियाँ लाइसा और राहील से शादी हो गई। ये रवायत कैसी भी हो, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि हज़रत याकूब की शादी उनके मामू लाबान के यहाँ हुई और वो एक अरसा तक अपने मामू के पास रहे और ईसू अपने चचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चले गए और वहाँ उनकी शादी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की साहबजादी बशामा से हो गई। और इसके अलावा भी इन्होंने शादियाँ की और वो अपने ख़ानदान को लेकर साइर को चले गए और उसी को अपना वतन बना लिया। इस तरह से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी। किस्सा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये सब जानेंगे आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।